لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کہتے رضی اللہ عنہ، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس نے ایک پوٹلی میں سے ایک پھٹا پرانا کاغذ نکالا، حضرت عمر کو دکھلایا۔ حضرت عمر پڑھ بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں اور فرماتے ہیں لال عمر و لال ابن ہی، لال عمر و لال ابن ہی، یہ عمر یا اس کے بیٹے کی جائیداد نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا زمانے کفر میں جب میں ابھی اسلام بھی نہیں لے آیا تھا، میں شام میں تجارتی قافلے کے ساتھ آیا، خدا کی شان ہے کہ قافلہ ایک دن پہلے چل پڑا، میں اکیلا رہ گیا۔ اب میں پریشان تھا چونکہ بغیر قافلے کے سفر نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ایک دیوار کے سائے میں بیٹھا تھا کہ یہی بوڑھا جو ہے نا اس وقت جوان تھا، یہ میرے پاس آیا، غور سے دیکھتا رہا اور کہنے لگا کون ہو؟ میں نے کہا میں قریشی ہوں۔ کہنے لگا مکے سے ہو؟ میں نے کہا ہاں مکہ سے ہوں۔ کہا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عمر۔ کہا خطاب کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا ہاں خطاب کا بیٹا ہوں۔ کہا میرے ساتھ چلو۔ کہتے میں پریشان تھا، میں نے کہا میرا قافلہ چلا گیا ہے، کہاں چلوں میں؟ اور اس نے کہا غم کیوں کرتے ہو؟ میرے پاس تیز رفتار اونٹنیاں ہیں، میں ان کے ذریعے آپ کو قافلے تک پہنچا دوں گا، آپ کوئی غم نہ کریں۔ کہتے ہیں مجھے لے آیا، بڑی دعوت کی، کھانا وانا کھلایا اور ایک کاغذ لے آیا۔ کہنے لگا کہ اس کاغذ پہ لکھ دو کہ اگر اس ملک کے تم بادشاہ بنو گے تو میری زمین پر کوئی لگان یا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ میں نے کہا بوڑھے آدمی، میں نے تو کبھی مکے کا بادشاہ بننے کا بھی نہیں سوچا، تو مجھے یہاں پر بادشاہ بنا رہے ہو۔ اور اس نے کہا عمر بات سنو، اگر نہیں بنو گے تو لکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ بھئی اگر تم بادشاہ نہ بنے، بس نہ بنے، بات ختم ہو گئی، کیا تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ کہنے لگا آج یہ وہی خط لے کے آیا ہے اور میں بادشاہ بن کے بیٹھا ہوں۔ اس لیے میں نے اس کو کہا کہ اسلام میں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہیں جاگیریں بخش دیں، جس کو چاہیں زمینیں دے دیں۔ یہاں تو اب اسلام کا قانون چلے گا جو سب کے لیے برابر ہوگا، یہ عمر کی جائیداد نہیں ہے۔